سب سے پہلے تو میں دعا کروں اس بیوی کے شہادت کے سلسلے کی حدیث سے خدایا اسی بیوی کے شکستہ پتی کا واسطہ اپنے کو آپس میں محبت سے ہم سب کو شہزادی کے کردار کو اپنانے کی توفیق دلائے۔ پیغمبر اکرم نے اس حدیث میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ظاہراً تو ایسا سب کو یاد ہے، فاطمہ کو بیٹا کو ملتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ لوگ جب پیغمبر کو آواز دیتے تھے یا محمد کہہ یا صرف محمد کہہ کے آواز خدا کو دوبارہ نہیں، خدا نے مولانا جبرائیل کو بھیجا جا کے کہہ دو کہ لوگ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا۔ پیغمبر نے کہا کہ جبرائیل نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو سکھاؤ کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے نام سے پکارو، بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، اللہ کو لوگ پسند۔ یہ پیغام شہزادی نے ہمیشہ یا ابدا کہتے ہیں، اے بابا۔ جب یہ حکم آیا تو انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے ایک بات سنا تو بات رسول اللہ بیٹا نہیں، مجھے آپ یا رسول اللہ کہتے واقعی بے شک اللہ کو پسند ہے، جس سب مجھے رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے اللہ کا رسول، لیکن آپ مجھے صرف بابا کہیں گے۔ جب آپ بابا کہتے ہیں تو میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی، مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ دنیا کی واحد بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں، ہم وہ آل محمد کے کردار کا اعلان تو کرتے ہیں، اپنی محبت کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ آخر یہ محبت ہے کون سی؟ محبت کے معنی کیا ہے؟ محبت سب کرتے ہیں دوسرے سے اور پیغام بھی دیتے ہیں، کوئی نظم کے ذریعے سے دیتا ہے، کوئی نسل کے ذریعے سے دیتا ہے، کوئی باز کے ذریعے سے، سب محبت کا پیغام ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن محبت کے اصل معنی اور میننگ کیا ہے؟ جیسے دوست سے محبت کرتا ہے، لیکن جیسے دوستی ختم ہوتی ہے محبت ختم ہوتی ہے۔ ایک بھائی سے محبت کرتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے جدا ہو جاتی ہے، یعنی محبت ختم۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جیسے تھوڑی سی کچھ تکرار ہوتی ہے جدا ہو جاتی ہے، محبت ختم۔ یہاں تک کہ والدین خاص طور پہ ماں اپنی اولاد سے بے پناہ محبت، بے پناہ اور بغیر کسی لالچ کے محبت۔ ماں کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا دیا ہوا لباس نہیں چاہیے، آپ کا دیا ہوا گھر نہیں چاہیے، صرف ماں کو کیا چاہیے؟ جس کی میں نے پرورش کی توجہ رکھی ہے، جس کی میں نے پرورش کی ہے وہ سوسائٹی کا، سماج کا اچھا انسان بنے۔ ماں یہی خواہش ہوتی ہے، تمہارے بنگلے سے خوش نہیں ہے،
بنگلہ بہت بڑا ہے لیکن کردار اچھا نہیں ہے، بیوی گالیاں بکتے ہو، بچوں کو بھگا دیتے ہو۔ اس ماں کی پرورش اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ بڑا بنے نہ بنے، دولت والا بنے نہ بنے، لیکن ایک اچھا انسان بنے۔ اس کی بھی محبت اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ حیات ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی، اور جن سے محبت کرتی تھی وہ بھی اب کس سے محبت کا اظہار کریں۔ تھوڑے دن کے بعد ایک دو بچی ہوتی ہے، اس کے بعد محبت ختم۔ یہی اگر محبت اہل بیت اور اللہ اور قرآن سے ہے تو پھر ختم ہو گئے۔ پیغمبر ہمارے سامنے نہیں ہے، اہل بیت ہمارے سامنے نہیں ہے، قرآن کچھ بولتا نہیں ہے، اللہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، تو وہ محبت کسے کرتے ہیں؟ کیونکہ پیغمبر کا تقاضا کیا ہے؟ پیغمبر کا تقاضا یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ لائیں، آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ نے ہمیں دین بتایا، ہمیں اچھا انسان بنایا، ہمیں نیک بنایا، ہمیں نمازی بنایا، ہمیں اللہ کے قریب کیا، ہمیں گناہوں سے روکا، ہمیں شراب سے روکا، ہمیں جوئے سے روکا، ہمیں برے کاموں سے روکا۔ آپ یہ بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں، کیا دیں آپ کو؟ ہماری زمینیں آپ لے لیجیے، اپنے گھر بار آپ کے حوالے کر دیں، جو کچھ ہم نے جمع کیا وہ سب ہم آپ کو دے دیں۔ پیغمبر خاموش۔ اللہ نے کہا ان سے لو، جو میں بتا رہا ہوں بولو، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ پیغمبر سے لوگ کیا دے رہے؟ مال، زمینیں، اولادیں، سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ اللہ کہہ رہا کہ یہ نہیں چاہیے۔ پیغمبر لینا ان سے چھوڑنا نہیں، یہ کہہ رہے دینے کے لیے تو لے لینا، لیکن کیا لو آپ کو معلوم ہے۔ لیکن بچوں کے لیے میں آیت پڑھ دوں، اللہ سلوکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربا۔ ہاں میں لوں گا تم سے، مجھے چاہیے ہے آپ سے، کیا چاہیے؟ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت۔ یا رسول اللہ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ نہیں رہے محبت ختم ہو جائے گی، آپ مر جاتے محبت ختم ہو جاتی ہے، ذرا سی کھٹپٹ ہوتی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کچھ ایسی چیز مانگیے تو ہمیشہ رہے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا؟ آج ہم پیغمبر کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ پیغمبر ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ پیغمبر نے اپنے اہل بیت کے لیے کیا مانگا اور ہم کیا دے رہے ہیں؟ پیغمبر نے اپنے اہل بیت کے لیے محبت مانگی، ہم محبت دینے کو تیار ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری محبت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ محرم میں آئیے، ہمیں دیکھیے، ہم کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، نوکری چھوڑ دیں گے، بیوی سامنے آئے گی مجلس میں نہ جاؤ ماتم نہ کرو، بیوی چھوڑ دیں گے، کوئی بھی سامنے آئے گا، محرم میں آ کے دیکھیے۔ تو کیا پیغمبر نے محبت صرف محرم میں مانگی تھی؟ محرم میں محبت کرنا یعنی زندگی کے ہر پہلو پر ہمیشہ کے لیے کب تک ہے؟ بڑا عجیب سا سوال ہے۔ اگر صرف محرم میں ہے محبت کا اظہار تو تفسیر میں، قرآن میں، حدیث میں کہیں قید نہیں لگی کہ کب محبت کرنا، لیکن اس محبت سے مراد کیا لیا پیغمبر نے؟ چاہت، جو ہم چاہ رہے ہیں۔ آپ کی محبت میں دیکھیے تلوار سر پہ مارتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی اولاد کی محبت میں میری پیٹھ زخمی ہے، یہی مانا؟ کوئی اگر ایک حدیث اس مطابق دکھا دے، یہی مانا؟ آپ کی اولاد کی محبت میں یہ 200 دینے پر کھڑی بات بٹنے کے لیے، یہ مانا؟ کہیں کوئی بتا دے کہ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، میری اولاد کی محبت میں تم سب کو کھانا کھلانا، میری اولاد کی محبت میں جب تم ذکر کا کرنا تو تم کھانے کا انتظام ضرور کرنا۔ کھائے نہیں؟ کوئی حدیث دکھائے؟ کہیں نہیں۔ کیا کہا ہے؟ چاہیے ہمیں محبت چاہیے۔ تو کون سی محبت؟ جو بھائی بھائی سے چلتا ہے، جو تھوڑی سی تکرار کے بعد ختم ہو جاتی ہے، جو ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، جو مرنے کے بعد تمام ہو جاتی ہے،
جو شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے جو طلاق کے بعد تمام ہو جاتی ہے؟ کون سی محبت؟ اس محبت کے معنی کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس محبت سے معنی یہ نہیں ہے کہ تم چاہو اس طرح جیسے عاشق معشوق کو چاہتا ہے. اس محبت سے مراد یہ ہے کہ تمہاری حیات کے ہر لمحے میں ہماری اور ہمارے اہل بیت کا کردار موجود ہونا چاہیے، کیریکٹر موجود ہونا چاہیے، تبھی تو محبت ثابت ہوتی ہے. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ خلا کا بیٹا اگر نیک کام کرتا اس کا باپ بہت نیک تھا تو کہتے مولانا شروع کرنے کا اس کا باپ بڑا نیک تھا. اور جو ہوتا ہے نا آپ کمنٹس کرتے ہیں، کوئی بچہ شیطانی کرتا دکھتا ہے اس کو کچھ مت کہیے اس کا باپ کیسے صحیح تھا، اس کا دادا کیسے صحیح تھا، کمنٹس کرتے چلے جاتے ہیں. تو پیغمبر محبت سے مراد یہ نہیں کہ تم محبت میں ہم کو چاہو اور اس کے بعد پھر میں بھول جاؤ، الوداع پڑھی اس کے بعد مولا الوداع ہونے چلے گئے. امام یا اہل بیت یہ شہزادی صرف محرم جماعت الثانی جماعت الاولیاء کے لیے ان کی شہادت آئی تو ہمیں مجلس کرنا ہے بس، ولادت آئی تو ہمیں محفل کرنا ہے بس. کیوں کرنا ہے مجلس؟ کیا شہید ہو گئی نا اس لیے؟ کیوں شہید ہوئی؟ اور جب وہ شہید ہوئی ہے تو کچھ پیغام دیا ہے، جتنے دن زندہ رہی کچھ تو کہا ہوگا. پیغمبر کی وہ بیٹی جس کا واقعہ ہر گھر کے بچے عورتوں کو معلوم ہے، نبی کی بیٹی اندھے کے سامنے بھی نہیں آتی تھی، نابینا کے سامنے بھی نہیں آتی. واقعہ سب سنتے ہیں، سب کو پتا ہے، یاد ہے. اور ہماری بیٹیاں اندھا کیا چاروں والا ہو اس کے بھی سامنے وہ نہ دیکھنا چاہے تو خوشبو لگا کے اس کے سامنے سے گزرے تو دیکھ دے. محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، محبت سے مراد وہ ہے کہ جو میسر نے کی تھی. محبت سے مراد یہ ہے کہ سلمان نے کی تھی. محبت سے مراد یہ ہے کہ جو حبیب ابن مظاہر نے امام سے کی تھی. محبت سے مراد یہ ہے جو فضہ نے فاطمہ زہرا سے کی تھی. چاہت صرف چاہنا نہیں محبت کا نام ہے. اہل بیت کیا ماں جو تم سے محبت کرتی ہے وہ اپنا کیریکٹر تمہیں دیتی ہے، اپنا کردار تمہیں دینا چاہتی ہے. اس کی محبت یہ ہے. اور آج جو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ صرف چاہت تک ان کا کردار جب اپنے اندر لے لیتے ہیں اور وہی کام جب کرتے تو میں نے ابھی مثال دی، اگر کوئی بچہ نماز پڑھتا ہے نیکیاں کرتا ہے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ اس کو کرنا ہی تھا، اس کا باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا، اس کی ماں بڑی نیک تھی. لیکن اسی کے برعکس جو لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس کرتے ہیں کہ میں اس کو یہی کرنا. تو اگر ہمارے اندر وہ کردار آ گیا ہے تو محبت زندہ ہے، اور اگر کردار ہی نہیں ہے تو لاکھ اعلان کرتے رہیے کہ ہم محبت کر رہے ہیں، ہم محبت کر رہے ہیں، ادھر سے کوئی آواز نہیں آئی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا ادھر سے آواز نہیں آتی ہے تو میں بتاؤں کہ آواز آتی ہے نہیں. سلمان نے ابو ذر نے جو جس محبت کا اعلان کیا تھا جس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے، سلمان کہاں ملی وہ محبت؟ کتنی غلامی کی انہوں نے. چاہتے تو حکومت چھوڑ کے آئے تھے تو غریب گھرانے کے تو تھے نہیں، حکومت چھوڑ کے شہزادے تھے. محبت پیغمبر نے غلامی کی، وہ بھی کس کی؟ اس اسلام تو تھا نہیں، مسلمان تو تھے نہیں، مذہب عیسائیت تھا. جناب عیسیٰ کے پیروکاروں کی محبت ان کی غلامی کر کر کے ان سے راستہ پوچھ گیا. ہمیں یہ کہاں ملے گے؟ اور ہر ایک رہنمائی کرتا تھا وہاں پہ وہاں پہ. چاہنا تو وہیں سے بھی چاہتے ہیں، ان کا کردار چاہ رہے تھے، ان کا کیریکٹر تلاش کر رہے تھے کیسے ملے گا. کیا جناب سلمان نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ دیکھیے اب میں فٹ ہو گیا ہوں، آپ کی بڑی محبت اس کی نور سے آیا، سب کچھ کیا، اب تو مجھے کوئی تحفہ دیجیے.
اب تو کوئی عہدہ دیجیے مجھے. مانا نہیں مانا. لیکن جیسے ہی سلمان نے اپنا کیریکٹر جو وہاں کا تھا طے کیا اور ان کا کیریکٹر ایسے لے لیا جیسے ایک برہنہ شخص لباس پہن لیتا. جب وہ لباس کیریکٹر کا انہوں نے پہن لیا تو پیغمبر نے کہا یہ میرے گھر والوں میں سے. سلمان نبی تھے, نبی زادے تھے, کون تھے؟ امام تھے, امام کے بیٹے تھے. جب سلمان پیغمبر کی بہت بڑا قیمتی جملہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر, جب سلمان پیغمبر کی بزم میں جا کے اہل بیت میں شریک ہو سکتے ہیں تو آج ہم کیوں نہیں اپنے حاضر امام کی خدمت میں پہنچ کر ان کے گھر والوں میں شریک ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتے. یا تو ہم امام ہی نہیں ہے, حاضر نہیں ہے. اگر حاضر نہیں تو اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں, کس کو پکارتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ تمہارے سامنے آ کے بیٹھے کہ دیکھو میں تمہارا امام آ گیا ہوں. عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ سوچو کہ امام ہر وقت سامنے ہے. یہ محبت ہو, یہ اظہار محبت ہو. جیسے پیغمبر نے اپنا اظہار محبت کیا, اللہ نے اظہار محبت کیا, تو اظہار محبت کرو. اگر واقعا ہم یہ سوچ لیں, تصور کر لیں کہ نہیں بات ہم سلمان بنیں گے. سلمان بننا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کیا میں گناہ کا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولانا کو دیکھیے سلمان بنانے چلے, کہاں سلمان کہاں. کیوں؟ جب سلمان ایک محمد کی بس میں پہنچ کے السلمان منا البیت ہو سکتے ہیں تو اس محمد کی بس میں ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ پہنچنے کیا وہ ہر وقت ہمارے سامنے. اب یہ تلاش کرنا پڑے گا انہوں نے کیا کیا تو ان کے گھر والوں میں شمار ہوئے. ہم کیسے ہوں گے اگر ہم میں سے شمار ہو گئے؟ اگر پیغمبر نے یہ کہا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے تو کسی صحابی کو اعتراض ہوا؟ توجہ رکھیے. ہاں ہوا. عرب میں کچھ لوگوں کا اعتراض ہوا, یا رسول اللہ ایک تو دور سے آیا, اس کو ہم لوگ تو یہی تھے عرب ہے, یہ عجم ہے, یہ گونگے بول نہیں سکتے, ہم عرب ہیں, ہم نے سے کیوں نہیں کہا؟ اذان دینے کا معاملہ ہے, جب بلال کھڑے ہوئے لوگوں کا اعتراض ہوا کہ نہیں ہوا؟ توجہ رکھیے گا. پیغمبر نے کردار کی بنا پر لوگوں کو عہدہ دیا, کسی کو مؤذن بنایا, کسی کو اہل بیت میں شمار کیا, کردار کی بنا پر, نسل کی بنا پر نہیں. اب اگر ہمارا امام ہمارے سامنے یہاں آ جائے, اگر سید کو کہہ دیا کہ میرے اہل بیت میں سے ہے تو موجہ کو اعتراض, موجہ بھائی کو کہہ دیا تو مرزا بھائی کو اعتراض, مرزا بھائی کو کہا تو شیخ صاحب کو اعتراض. تو اب یہ دیکھیے جب سلمان کو اہل بیت میں شمار کیا گیا اور بلال کو مؤذن بنایا گیا تو اعتراض کرنے والا کون تھا اور خوش ہونے والا کون تھا؟ اب آپ خود دیکھیے, تلاش کرنا آپ کا کام ہے. تفسیر کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ کیا کون تھے؟ اور جو لوگ خوش ہو رہے تھے کیا بلال کی اذان ہے, وہ کون تھے؟ یہ کردار آپ کو تلاش کرنا. پیغمبر نے عہدہ دیا نسل کی بنا پر نہیں, دولت کی بنا پر نہیں, کیریکٹر کی بنا پر, کردار کی بنا پر. اب اگر اپنے امام سے عہدہ لینا ہے تو دولت دکھا کے نہیں, بیٹے دکھا کے نہیں, پیسہ دکھا کے نہیں, اونچے لباس دکھا کے نہیں, بنگلے دکھا کے نہیں, کیریکٹر دکھا, کردار دکھاؤ, عہدہ لے لو, کیریکٹر پیش کرو, عہدہ مل جائے گا. وہ دینے کی ان کے تو عہدے کی کمی نہیں ہے, درجات انہوں نے دیے ہیں, لیکن وہ درجے لینے والا بھی تو چاہیے. اگر اس وقت ایک سوال کروں, اس وقت اگر امام آ جائے
میرے ساتھ لڑنے والے لوگ چاہیے. پیغمبر کے زمانے میں یہ ہو چکا ہے. پیغمبر نے کہا جاؤ جنگ کے لیے. آج ہی تو میری شادی ہوئی ہے, میں اپنی ماں سے نہیں ملا, بچوں سے مل گیا ہوں, کیا تو میری کمر دکھ رہی ہے؟ ہم دن بھر دوڑتے ہیں, کام میں کمر نہیں دکھتی. ماتم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے, کمر دکھ رہی. نماز میں آئیں گے, پیر کام نہیں کریں گے, کمر کام نہیں کرے گی, بہت کچھ سب کچھ ہونے لگتا ہے. اپنے کام کے لیے نہیں تو سمجھ یہ لیں کہ ہمیں قوت چاہیے کس سے؟ بحول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ پروردگار تو ہمیں طاقت دے. قوت ہی اقوم و اقعود. اگر ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں اور 2 بیٹھ کے پڑھیں گے تو ضروری ہے کہ ایک کھڑے ہو کے پڑھی جائے, فیشن نہ بنایا جائے. اگر اللہ پر یقین ہے کہ میرے پیر کمزور ہوئے تو تیری محبت میں پیر ٹھیک کر دے. یہ کمر جو جھک گئی ہے, میں تیرے لیے اس وقت تک جھکا رہوں گا جب تک یہ سیدھی نہ ہو جائے. عقیدہ تو لاؤ نا. آج کسی شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ چوٹی کاٹ لے اسے برداشت کر سکتا. اگر جس میں چوٹی چلی جائے تو شب کو کرے گا, کپڑے اتار کے پھینک دے گا. ایک چوٹی, جس بدن میں چوٹی کاٹنے کی طاقت, برداشت کی طاقت نہیں ہے, جو جہنم کی آگ کے لیے خود کو آمادہ کر رہا. اور یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا آزاد ہوگا قبر میں, اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے. کہاں ہے؟ کس نے بتا دیا؟ کون سے رسول نے بتایا؟ کس امام نے فرمایا؟ اگر امام یہ کہتے کہ تھوڑا سا عذاب ہوگا اس کے بعد ہم بخشوا دیں گے تو مولا آپ اتنی عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے سامنے کیوں اتنا جھکے ہیں؟ آپ تو جنت کے مالک کے سردار ہیں. میں پڑھیے امام نے کیا تعلیم دی ہے؟ وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ. امام فرما کسی عام آدمی کی دعا نہیں ہے. اللہ کے سامنے خود کو کیسا ثابت کر رہا ہے؟ میں تیرے سامنے کیا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں. اور ہم اللہ کے سامنے بلوا کے کھڑے, دیکھ میرا کپڑا جو ہے وہ 2000 روپے کی کر. آج میں چکن بریانی کھا کے آیا, آج میرے گھر میں یہ میرے پاس 5 گاڑیاں ہیں. کیا کروں گا نماز پڑھ کے؟ بعد میں پڑھ لوں گا. کیا کروں گا مسجد میں بیٹھ کے؟ محبت مجلسیں ہو رہی ہیں, اس کا کردار اگر آپ تاریخ میں تلاش کریں گے, باپ کے ساتھ کیا کردار رہا ہے, اولاد کے ساتھ کیا کردار رہا ہے, معاشرے کے ساتھ کیا کردار تھا. ہمیں صرف کچھ چیزیں پتا ہے, اس کے بعد ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. مسائل میں شہزادی کا صرف پہلو شکست تھا, اس کے بعد ہمیں شہزادی کے کیریکٹر کسی کردار سے کوئی لینا دینا. محرم میں امام کی شہادت, اور چوتھے امام کے لیے صرف ان کا قید ہونا. شہزادی زینب بنت کلثوم کے لیے صرف خطبے وہ جو وہاں پر ہوئے, ان کا کردار کیوں تلاش نہیں کیا جاتا؟ ہمیں ہر معصوم کا کردار ہر انداز میں تلاش کرنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کس کردار میں رہتے تھے, معاشرے کے ساتھ کیا کردار تھا, دوستوں کے ساتھ کیا کردار تھا, سوسائٹی کو کیسے مینٹین کرتے تھے, تلاش کرتے ہیں. اسی طرح خواتین کو تلاش کرنا چاہیے کہ فاطمہ زہرا کا کردار اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے, شہزادی فاطمہ زہرا کا کردار اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے, شہزادی فاطمہ زہرا کا کردار معاشرے کے ساتھ کیسا ہے, شہزادی فاطمہ زہرا کا کردار پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ کیسا ہے, شہزادی نے اپنے گھر کو کیسے مینٹین کیا, شہزادی نے معاشرے کو کیا میسج دیا, شہزادی کا کردار خود کی غلام اور قریبوں کے ساتھ کیسا تھا.
2-3 چیزیں ہمیں پتا، اس کے بعد ہمیں شہزادی کی پوری حیات پتا نہیں ہوتی، تو ٹائم نہیں ہے۔ محرم میں شہزادی کی شہادت نہیں ہے، محرم میں ہوتی تو پکا پتا ہوتا۔ جو شہدا ہیں، جیسے اہل بیت کے گھرانے میں جو شہید ہوئے ان کو کتاب کا آلہ تھا، لیکن جو ان کے دوست شہید ہوئے ان کا کردار دیکھیے۔ حبیب کا کردار معاشرے کے ساتھ، گھر کے ساتھ کیسا تھا؟ جو لوگ وہیں آ کے ملے، اسی جگہ پر مسلمان ہوئے، ان کا کردار اپنے والدین اور اپنے معاشرے کے ساتھ کیسا تھا؟ ہمیں وہ کردار تلاش کرنا۔ بعض روایت میں ملتا ہے مولا کائنات آتے تھے، شہزادی کا گھر میں ہاتھ بٹا، اگر وہ چکی پیس رہی ہے تو بچوں کو کھلا، آج پوری ذمہ داری بیوی نہیں آ گئی، نوکرانی مل گئی، بابا باپ کو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا سکون دیتے ہیں اور معاشرے میں اتنا کہتے ہیں کہ میں بہو کو بیٹی کی طرح رکھتا ہوں، جبکہ تم کنیز کی طرح، غلام نوکر کی طرح۔ شہزادی کا اپنی کنیزوں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ کام بٹا ہوا ہے، ایک دن آپ کریں گی، ایک دن میں پورا کام۔ یہ بھی نوکرانی ہے یہ سب۔ ہمارے یہاں نوکرانی کا مطلب کیا ہوا؟ بچا ہوا کھانا اس کو دینا ہے، ہٹا ہوا کپڑا اس کو دینا ہے، عزت کی نظر سے اسے نہیں دیکھنا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اس کا الٹا ہو جاتا اور ہوا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوا ہے۔ دولت مند روڈ پر جب آئے ہیں تو انہیں احساس ہوا کہ ہم کہاں تھے اور کیا ہو گیا، ہم نے ایسا کیوں کیا۔ ہم کردار تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ صرف ان تقریروں کو سن کے چلے جانے کا مقصد محبت اہل بیت نہیں ہے، دینے دھکا دینے کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت اہل بیت کہتے ہی اسے ہے کہ ہمارے اس جسم پر کردار اہل بیت کا لباس ہو، کیریکٹر ہو ہمارے اس جسم پر۔ جب آپ نکلیں گے تو کیریکٹر کی خوشبو آئے، جب آپ چلیں گے، میں نے ایک کیریکٹر کی ابھی صبح میں آج میں مثال دی تھی، ڈاکٹر محمد بیجانی ایک اہل بیت کے چاہنے والے سے ملا تھا تو تلاش ہوئی کہ جب ایک ایسا ہے، خود کو کا غلام کہنے والا ایسا ہے تو وہ آقا کیسے ہو گے جن کے کہنے میں چلتا ہے۔ جو عبداللہ پوری صاحب سے ملا تھا، اس نے اور کردار دیکھے، پورا کردار اس کا مجھے بتانے کا ٹائم نہیں ہے کہ ایک آدمی کا کردار بتاؤں کہ جس کا بتاؤں تو شہزادی کے لیے کچھ ان کی حیات میں پہلی۔ تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ جب دیکھیں تو کہیں کہ یہ علی والے ہیں، کائے سے؟ کردار سے، سچائی سے۔ جب کسی کے ساتھ کاروبار کرو تو وہ سچائی ہو کہ لوگ کہیں کہ واقعی غلط نقصان ہو رہا ہے، پھر سے نقصان نہیں کرتے۔ کربلا میں جانی نقصان ہوا، لوگ شہید ہوئے، لیکن کیا وہ مرے؟ ان کی نظر میں یہ نقصان تھا اور ان کی نظر میں یہ اتنا فائدہ تھا کہ اگر خود جاتے تو اکیلے جنت جاتے، لیکن شہید ہو گئے تو اب وہ جس کو چاہیں گے اللہ کو پاور دے گا، تم بھی شفاعت کر سکتے، لوگوں کو اپنے ساتھ لے گا۔ تو ہم ان کے کردار میں تلاش کریں کہ ہم کردار کو اپنائیں کیسے۔ پیغمبر نے جو عہدے دیے اور نسل کی بنا پر نہیں، یاد رکھیے گا، دولت کی بنا پر نہیں، آج آپ مالدار ہو گئے، اگر کسی میں ہمت ہو تو اپنی دولت ساتھ لے کے جائے، مالدار کو جا کے بھیٹ کرے، پروردگار پہ دولت لائے تو لے لے، نہیں چاہیے۔ میں نے وہیں تم کو دیا ہے، وہیں پر ادا کرنا ہے، یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نمائندے وہاں موجود ہیں، ان کو دے دو۔ ہم اپنی اس زندگی میں تلاش کریں کہ اگر اس وقت امام آ جائے تو کتنے لوگ تیار ہیں امام کے ساتھ جانے؟
نمازی ہے، امام پڑھے گے، جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہو وہ ادھر آ جائے، جو کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ ادھر آئے، جس نے کسی کی غیبت نہ کی ہو ادھر آئے. عشق پڑھے گا نا وہ کون آ سکتا ہے، کون سپاہی ہو سکتا ہے؟ جس نے کسی کبھی کو دھوکہ نہ دیا ہو ادھر آ جائے، جس نے ہمیشہ ہمارے کردار کو اپنایا ہو ادھر آ جائے. خود آپ تصور کریے، سوال آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ کتنے لوگ اس پر آئیں گے. ہم خود سوچیں گے یہ تو بیان کیا تو ہے نہیں مطلب یہ سرٹیفکیٹ ہے. جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں آپ سے سرٹیفکیٹ مانگے جاتے ہیں کیا کیا پڑھ کے آئے ہیں، تو آپ امام جب آئیں گے تو سرٹیفکیٹ مانگیں گے، نماز کا لاؤ، تو روزے کا لاؤ. پیاس زیادہ لگتی تھی، ڈاکٹر کو جھوٹ بول کے میں نے روزہ معاف کرا دیا، اتنا علاج دے دیا تھا. سرٹیفکیٹ مانگیں گے، سب بولتے تھے پڑھ خود. اور اگر فیصلہ کرانا چاہتے ہو تو راستہ میں بتا دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیں گے. اپنے نفس کو مجرم بنائیے اور اپنی عقل کو جج بنائیے، اپنی زبان کو وکیل بنائیے اور پیش کریے اپنا مقدمہ اپنی عقل کے سامنے کہ میں نے یہ گناہ کرنے والے کو سزا کیا ملے. اس طرح مسئلے کے لیے طے کرتے ہیں نا، اسی طرح ایک بار خود کو ایسا کر کے دیکھیں. جب ہم خود اپنے فیصلے میں پورے نہیں اتر رہے ہیں تو پھر امام کے فیصلے میں پورا کیسے اترے؟ امام کس کوالٹی کے لوگ چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم 100% کوالٹی مینٹین نہیں کر سکتے، لیکن اتنی تو مینٹین کر سکتے ہیں کہ جتنے میں امام راضی ہو جائے. اتنا تو مینٹین کر سکتے ہیں جس میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اتنا تو مینٹین کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی نماز پر قبول ہونے پر یقین ہو جائے، ہمیں اپنے روزے کے قبول ہونے پر یقین ہو جائے، ہمیں اپنی عزاداری کے قبول ہونے پر یقین ہو جائے، ہمیں اپنے دیے ہوئے خبز پر قبول ہونے کا یقین ہو جائے، ہمیں اپنے کیے ہوئے حج پر قبول ہونے کا یقین ہو جائے. اتنا تو مینٹین کر سکتے ہیں. اگر اتنا مینٹین کر لیا تو واقعی وہ لوگ امام کے چاہنے والے اور شہزادی کے کردار اپنانے والے ہیں. جو بھی ایک نابینا کے سامنے نہ آئے، ہماری بیٹی روڈ پر کچھ مجبوریاں والا چھوڑ دیجیے، ان کو اس میں مت شریک کریے گا. اسکول کیسے جائے، کالج کیسے جائے، کام کیسے کرے، اس کے مسائل بھی الگ ہیں، اس کے جواب بھی یہاں سے پورے نہیں ہو سکتے. لیکن جنرل طور پر، عام طور پر کیا ہم اس چیز کو مینٹین کر پاتے ہیں؟ کیا ایک بھابھی اپنے دیور سے پردہ کر پاتی ہے؟ کیا اپنے بہنوئی سے پردہ کر پاتی ہے؟ اپنے کزن بھائیوں سے پردہ کر پاتی ہے؟ کیا جنرل باتیں. اب پردے سے مراد نہیں ہے کہ اسے کالا کپڑا پہنا کے گھر میں بٹھا دیا جائے. ایسا لباس، اتنا وقت نہ دیا جائے کہ گناہ میں شریک ہو، ایسا لباس نہ پہنا جائے کہ پھر گناہ میں شریک ہو. اس کے بھی بہت سارے راستے. شہزادی نے کیا کردار پیش کیا؟ اگر ہمیں شادی کے وقت پہ شہزادی کا کردار دیکھنا ہے تو واقعی جس کی شادی ہو رہی ہو وہ لڑکے کو لڑکی کو ان کا کردار پڑھنے کے شوہر کے ساتھ کیا تھا اور مولا کائنات کا کردار شہزادی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پڑھ کے اس کے بعد شادی کرے. اور دوسری بات جس کو ہم نے بالکل مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا، مطلب ہی نہیں ہے. شادی ان کی سیرت میں سب سے اہم کردار، سب سے اہم پہلو کی شادی کا بہت اہم ہے. اتنا اہم ہے کس طرح کی گئی. آج معاشرہ کیوں نکل رہا ہے؟ کیوں لوگ پریشان ہیں؟ آج بیٹی پیدا ہونے پر کیوں لوگ افسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام سے بھٹک گئے. اور اگر اسلام پر ہوتے، دین پر ہوتے تو بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس نہ کرتے،
پیغمبر کی طرح خوشی منائے. مسلمان بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کرتا ہے. جس کا نبی بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوش ہو رہا ہے، اس نبی کو تم مانتے ہو؟ جائز کا لاؤ بہن کو ادا کرو. آج نوجوان لڑکے شادی ہوتی، ذرا سی بات نہیں بنی طلاق. اور سوچ کیا ہوتی ہے، لڑکی والے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ارے ابھی تو اتنا جہیز دیا، اتنا پیسہ خرچہ کیا. لڑکی والے اسی میں ڈرتے ہیں. اب طلاق ہو جائے گی کیا کریں گے؟ لڑکے کیا میرا کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں کیا، خالی 100 لوگوں کو کھانے کو کھلایا تو سزا ہو جائے، جو کچھ ہے اس کا لیا. لیکن اس کا برعکس، اگر وہ مہر دے کے جہیز آیا ہوتا، اسی مہر کے پیسے سے کھانا کھلایا گیا ہوتا، اسی مہر کے پیسے سے ٹکٹ جائے ہوتے تو لڑکی کیا ہوتی؟ یہ تو طلاق میرا کیا جاتا ہے، جو تھا وہ تمہارا ہی تھا. کردار کو اپنانے کے لیے اور کہنے کے لیے بہت فرق ہے. ہم ان کے محب ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. یہ والی محبت جو دنیا میں کی جاتی ہے، وہ والی محبت نہیں جو وہ چاہتے ہیں. بعد سے شادیاں کریے، پہلے مہر طے کریے. اگر رشتہ پختہ ہو اسی دن مہر طے ہو. مسجد میں آگے مہر طے نہیں کیا جاتا ہے، اسی دن ہو. کتنا ہوگا شادی میں؟ کتنا خرچ آئے گا؟ 4 لاکھ روپے. تو 4 لاکھ روپے. یقین مانیے اگر ہمارے ہندوستان میں آپ لوگ یہاں سے اس بات کو شروع کریں گے تو ہندوستان میں یہ مرکز ہوگا اور ہسٹری میں لکھا جائے گا اسلام شادی کے مسئلے میں اسلام یہاں سے شروع ہوا. مت بلائیے زیادہ لوگوں کو، پسند لوگوں کو بلائیے. بات دیجیے بہت زیادہ ذہن ہے آپ کے گھر میں کمی، لیکن سیرت فاطمہ زہرا کو اگر اپنا لیں گے نہ طلاقیں ہوں گی نہ جھگڑے ہوں گے. اور جب طلاق اور جھگڑے نہیں ہوں گے تو لوگ محتاج نہیں ہوں گے. جب لوگ محتاج نہیں ہوں گے ترقی ہوگی، نفرتیں کم ہوں گی، عداوتیں کم ہوں گی. ایک طلاق ہوئی اس کا مطلب 2 فیملیوں میں جنگ ہو گئی، دشمنی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور وہ جو بچے یا باپ کے ساتھ ہوں گے یا ماں کے ساتھ ہوں گے، یا وہ باپ سے بدلہ لینے کے لیے آمادہ کیے جائیں گے، ماں کو پرورش کرے گی. اور اگر باپ کے ساتھ آ گئے تو ماں کے کردار پر کیچڑ اچھلوائیں گے. دونوں حالت میں نقصان کس کا ہے؟ نہ آپ کا نہ ہمارا. نقصان کس کا ہوا؟ دین کا. نقصان اسلام کا ہو رہا. اسلام محبت کا پیغام دے رہا ہے اور ہم اپنے بچوں کو نفرت اور پرورش دے رہے ہیں. اگر ہم اسلام پر ہوتے، دین پر مکمل طور پر، تو اگر کہیں سے بھی ایک اعلان ہو جاتا کہ آج یہاں پر پیغمبر کا اور ان کی آپ کا تذکرہ ہوتا تو بھیڑ اتنی جمع ہوتی کہ وہ پیر رکھنے کی جگہ نہ. سننا اور اپنانا دونوں الگ چیز ہیں. پیغمبر کی بزم میں سننے والے بہت تھے، اپنانے والے کم. امام حسن کی بزم میں سننے والے بہت تھے، کردار کو اپنانے والے بہت کم تھے. مولانا متقیان کی بزم میں سننے والے بہت تھے، کردار اپنانے والے بہت کم تھے. امام حسین کی بزم میں بھی سننے والے کربلا سے پہلے بہت تھے، لیکن کردار اپنانے والے، جن لوگوں نے کردار نہیں اپنایا انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہوں. جنہوں نے پیغمبر کی سنی نہیں مانی انہیں کیا کہتے ہیں آپ کہیے. میں نہیں کہوں، کہیے لعنتی نا بولیے. جنہوں نے مولا کائنات کی سنی نہیں مانی ان کو کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے امام حسن کی سنی اور نہیں مانی انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے امام حسین کی سنی اور ان کی نہیں مانی باتیں انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے
کو نہیں اپنایا میں آپ کیا کہیں؟ آپ کہیے میں کچھ نہیں کہوں، آپ خود کہیں۔ اب ہم خود معائنہ کریں، تلاش کریں کہ واقعہ دین کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہی ہم کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، روڈ کے اوپر دو لوگ گھومتے ہو، ایک ایسا شخص ہو جو اچھا کپڑا پہنا ہو اور راستے میں جا رہا، کوئی سے کچھ کہے، ایک ایسا شخص ہو جو پہنا ہو، ایسے گھوم رہا ہو، لباس نہیں اس کے طرف، ہر آدمی سے دیکھ کے منہ موڑ لیتا ہے، کیوں؟ کیا یہ پہننا ہے؟ اور وہ جو لباس پہن کے گیا ہے وہ خود تو برہنہ نہیں ہے لیکن لوگوں کو برہنہ کرتا ہے۔ وہ خود تو لباس پہنے، دکھا دیکھنے میں بہت اچھا لباس پہنے، لیکن اس کا کردار معاشرے میں سوسائٹی میں ایسا ہے کہ سوسائٹی خراب ہو رہی ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے، تو وہ جو ننگا گھوم رہا ہے یہ شخص اس سے بدتر ہے۔ اور نام کس کا؟ دین کا، لیبل کس کا؟ اسلام کا۔ آج پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کون مارے جا رہے ہیں؟ مسلمان۔ کون مار رہا ہے؟ مسلمان۔ کوئی باتیں ہیں، یا مرنے والا مسلمان نہیں یا مارنے والا مسلمان نہیں، دونوں مسلمان بھی ہو سکتے، دونوں میں سے ایک ہی ہوگا، یا تو دن ہے یا تو رات ہے، دن بھی ہو رات بھی ہو، لیکن ہر ایک اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کر کے مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کے دوسرے پر تیر اور گولی چلا رہا ہے۔ کون سا مسلمان؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہ مرنے والا مسلمان ہے نہ مارنے والا، تو خالی ہم مسلمان۔ اسلام کس کوالٹی کا تھا اور معاشرہ بگڑتے بگڑتے کس کوالٹی کا؟ شہزادی نے اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ دین کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، اور دین کی خدمت کرنے والے کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے کہ باپ کو کہنا پڑا یہ تو میری ماں ہے، میں نے سیکھا۔ جب پیغمبر کہیں سے آتے تھے لوگ غلاظت ڈالتے تھے، بیٹی دروازے میں کھڑی انتظار کیا کرتی تھی، بابا بڑی شفقت کے ساتھ جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ پیار اور محبت سے اس کی خدمت کرتی، بیٹی اپنے باپ کی خدمت کیا کرتی۔ لیکن پیغمبر کی شہادت کے بعد وہی بیٹی اس کی ہر ایک اس کے احترام کے لیے خود پیغمبر کھڑے ہو جایا ہے، اسی بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جما۔ یہ مرثیہ کسی نے تو بیٹیاں بس میں آپ کے خدمت میں، تو بیٹیاں ایسی ہیں ان کے بابا کے مرنے کے بعد ان کا اتنا ظلم ہوا کہ شاہدہ ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا اور ایک حسین کی بیٹی سکینہ، رسول کی بیٹی نے مسائل فرضیہ پڑھا ہے، صحبت علیہ مسائل لائے بابا، آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائل گزرے ہیں، مجھ پر وہ تکلیفیں گزری ہیں، اگر دن میں مرتے تو رات کی تاریخی میں بدل جاتے، لیکن آپ کے اوپر مسائل ضرور پہلو شکستہ ہوا، امام محسن کی شہادت ہوئی، مولا کائنات جب غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے۔ سرکار نے بابا پوچھا، مولا میں نے کبھی آپ کو روتے نہیں دیکھا کہ آپ چیخ مار کر کیوں روئے؟
الذين ظلموا من قبل ينقلبون إلى يوم الدهر أبيها وبعلها وبنيها. پروردگار شہزادی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کا واسطہ شیعہ میں حضرت کرام کو دین اسلام کے سب سے چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار شہزادی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کا واسطہ شیعہ میں حضرت کرام مسلمان حاضرین کتاب مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو مقروض ہم کے قبضوں کو اپنے خزانہ یا قدرت سے ادا فرمائے. ہم سب کو دین اسلام میں سب سے چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار مجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ, مجھے تیری دعوت کا واسطہ, مجھے تیری رحمت و کریم کا واسطہ, مجھے تیری تعلیم و تعلیم کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعظیم فرما. ہم سب کو اپنے ناصروں کے درگاہ میں شمار فرما. ان اللہ ملائکہ